یعنی ہارنا جی جیت گئے. 313 لوگوں نے ہزاروں کے لشکروں کو شکست دی یعنی کہ ہرا دیا. ہاں آپ کا جواب بھی درست ہے, ان کا جواب بھی درست تھا. شکست کا مطلب ہرانا. شکست یعنی جب آپس میں مقابلہ ہو تو ایک کو شکست ہوتی ہے اور ایک کو شکست اور ایک کو فتح نصیب ہوتی ہے, فتح ملتی ہے. فتح مینس کامیاب اور شکست ناکامی. شکست کا مطلب ناکامی. تو اللہ پاک نے ان 313 کی ایسی مدد فرمائی, ان کو ایسی ہمت ان میں پڑی اور یہ 313 ہزاروں کے لشکر کو انہوں نے شکست دے دی. سبحان اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہم سب کو با ہمت ہونا چاہیے. اللہ پاک کو با ہمت لوگ پسند ہیں. اللہ پاک کو باہمت لوگ پسند ہیں. ہاں ہمت ہونی چاہیے, نیک کام کرنے میں ہمت ہونی چاہیے. پیارے بچوں, نماز کا وقت ہے, نماز پڑھنے جانا ہے, کام نہیں کیا, اسکول کا کام نہیں کیا, گھر سے سبق یاد کر کے نہیں گئے, مدرسۃ المدینہ دارالمدینہ کا کام نہیں کیا, اب جانا ہے تو ٹیچر نے تو پوچھا تو بھائی کیوں نہیں ہوا کام, اب ڈر بھی لگ رہا ہے. لیکن جب آپ کو کوئی غلطی ہوئی تو ہمت ہونی چاہیے کہ ہم سب کو معافی مانگ لیں. اولاً تو برے کاموں سے بچنا چاہیے. اگر برا کام ہو جائے تو فیس کرنے کی بھی ہمت ہونی چاہیے, وہ بھی کرنا چاہیے. تو میرے بچے کچھ ہونے کے ناظرین, ابھی تک میں واقعہ سنا. اللہ پاک نے اسے 12 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 249 میں اور اس کے علاوہ قرآن پاک کی دیگر آیات میں بیان فرمایا ہے. ان آیات میں اس واقعے کا ذکر موجود ہے. آپ چاہتے ہیں اس واقعے کو پڑھنا تو تفسیر صراط الجنان سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. عجائب القرآن ما غرائب القرآن سے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اور یہ دونوں یعنی تفسیر صراط الجنان اور عجائب القرآن, آپ ان دونوں کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یا پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, طالوت رحمۃ اللہ علیہ اور جالوت جو کہ ایک ظالم بادشاہ تھا, ان کی آپس میں جو جنگ ہوئی, جو آپس میں لڑائی ہوئی اور کون جیتا کون ہارا, یہ ہم نے پرانی واقعات سن لیا ہے اور بہت پیارا ہمیں لیسن ملا ہے. کیا بھی ہم نے سبق ملا کہ ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے, ہمیں ہمت سے کام لینا چاہیے اور مشکلات کو دیکھ کے ڈر نہیں جانا چاہیے. سامنے مشکل ہے تو پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے, بلکہ اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے یا کچھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہے تو ہمیں اتنی ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو فیس کریں. ٹھیک ہے جی. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے اپنے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جس میں ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مبارک سنتے ہیں جو کہ قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر بیان کی گئی ہے. اس میں سے ایک حصہ, ایک بات ہم سنا کرتے ہیں اپنے سیگمنٹ میں, جس کا نام ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور پھر مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں ہم آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت, فضائل و برکات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات سنیں گے جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں. بچوں, اللہ پاک پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جس کا ترجمہ ہے, تو اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لے, پھر جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے کوئی رکاوٹ نہ پائے اور اچھی طرح دل سے مان لیں. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی. اس آیت میں اللہ پاک نے اپنے رب ہونے کی نسبت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی اور فرمایا, اے حبیب تیرے رب کی قسم, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم
اللہ پاک اپنی پہچان اپنے حبیب کے ذریعے سے کرواتا ہے. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا فرض قرار دیا اور اس بات کو اپنے رب ہونے کی قسم کے ساتھ پختہ کیا. اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے سے انکار کرنے والوں کو کافر قرار دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دل و جان سے ماننا ضروری ہے اور اس کے بارے میں دل میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے آیت کے آخر میں فرمایا کہ پھر اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے متعلق کوئی رکاوٹ نہ پائیں اور دل و جان سے تسلیم کر دیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ تمام جہاں کے خالق و مالک کے حبیب ہیں، یوں آپ تمام جہاں کے مالک ہوئے کیونکہ محب کی ہر شے محبوب کی ہی ہوتی ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جا رہی تھی اور بہت پیارا آپ نے شعر پڑھا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا. جی پیارے بچوں اور کس مدنی چینل کے ناظرین، دکھائیں کیا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ یہ ہے چوہا. سادیا یہ چوہا نہیں گلہری ہے. جواب درست ہے. جو بھی بابا جان اسے پکڑے یہ مجھے کاٹ لے گا. کاٹ لے گی بولتے ہیں. ارے بھائی یہ نہیں کاٹتی. صاحب بیٹا اوپر سون میں ایک چوہے دان رکھا ہے، فوراً لے کر آؤ. بابا جان آپ کیا پوچھو یہ کاٹ لے گی. باہر لے کے آئے. اس چوہے نے پھر حملہ کر دیا. مجھے اندر جا کر انہیں بچانا ہوگا. ہاں جاؤ بچاؤ. ارے یار اس رستے کا میں کیا کروں؟ کوئی میری یہ رسی کھول دو. اندر میری ضرورت ہے. آپ کیا پوچھو یہ کاٹ لے گی. نہیں آفیہ ایسا نہیں کرتے بیٹا. دادا اس کو باہر لے کے آئے. ساتھ بیٹا اسے اس طرف سے گرو. جی بابا جان یہ میری طرف آتی ہے. پکڑ لیا. بابا جان یہ میری دوست ہے. یہ یہاں ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتی کیا؟ آفیہ بیٹا یہ کوئی پالتو جانور نہیں ہے، ہم اسے اپنے ساتھ گھر میں نہیں رکھ سکتے. تو کیا آپ لوگ اسے پھر چوہے کی طرح مار دیں گے؟ نہیں اسے مارنے میں نہیں. پلیز. نہیں بیٹا چوہا تو ہر چیز کتر کر برباد کر دیتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے ہم اسے مار دیتے ہیں. ساتھ بیٹا آپ اسے باہر کہیں محفوظ جگہ پر چھوڑ کر آ جائیں. جی بابا جان انشاءاللہ. اب ٹھیک ہے بیٹا. تھینک یو بابا جان. جزاک اللہ خیرا. بائے. ساتھ بیٹا ایک منٹ رکیں. آپ یہ بیٹا ادھر آئے میرے پاس. بیٹا گلہری ایک آزاد جانور ہے. یہ مرغے یا بطخ کی طرح پالتو جانور نہیں ہے. یہ وہ جانور ہیں جو آزاد رہ کر اپنا زیادہ اچھا خیال رکھ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اب یہ آپ کی دوست ہے تو اپنی دوست کے لیے آپ وہی پسند کریں گی نا جو اس کے لیے بہتر ہے. اسے گھر میں رکھ کر ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے اسے تکلیف پہنچ جائے. ہمیں بلا وجہ کسی بھی بے زبان جانور کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. اس حوالے سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمہ. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. بابا جان یہ حدیث بھی ہمیں یاد کروا دیں. ماشاءاللہ بیٹا ضرور. چلیں میں آپ کو یہ حدیث بھی یاد کروا دیتا ہوں. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. اللہ پاک سے ڈرو. مجھے یاد ہو گئی بابا جان. مجھے بھی یاد ہو گئی. مجھے بھی. ماشاء اللہ. اب آپ لوگ مل کر سنائیں. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ پاک سے ڈرو. سانگو سادیا کے ساتھ ہم سیکھے حدیث.
धड़के बड़ा धड़के गति ऊंची मतलब से बच्चे का नाम तड़के गति ऊंची पैर तका हो पानी में दरिया की रवानी में पैर तका हो पानी में दरिया की रवानी में चीर से काला जाती लेकिन जब भी हो आती वो पानी में छुप जाता उसके हाथ नहीं आता उसके हाथ नहीं आता सोनी सोनी चीर फिर ये चाल चली सबसे पहले कहाँ सोई चीर फिर ये चाल चली सबसे पहले कहाँ सोई